پھوپھا قبیلہ برادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چومتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی خالہ، آپ کی چچیاں وہ بھی وہاں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہنے کے لیے جمع رقت امیز مناظر تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ وہ بھی ساتھ تھا، اور حضرت خدیجہ نے اس میسرہ سے کہا کہ تم نے اس شخص کی بھرپور خدمت کرنی ہے، کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، کوئی گلہ نہ ہو۔ خیر، یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا۔ سب سے پہلا پڑاؤ اس کا مصر میں پڑاؤ کیا اس قافلے نے قریب ہی ایک خانقاہ، اور اس راہب کا نام تھا نستورہ۔ جب پڑاؤ کیا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان وغیرہ رکھ کر قریب ہی ایک درخت کے قریب جا کر بیٹھے۔ اب وہ نستورہ نامی راہب دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے، وہ درخت ہرا بھرا اور تھوڑی ہی دیر تک وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب یہ نستورہ نامی راہب اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا، اس نے فوراً میسرہ کو بلایا، جو کہ پہلے بھی آتا جاتا تھا۔ اس کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قریشی ہے اور حرم کا ہمسایہ ہے، حرم کے پاس رہتا ہے۔ اب اگلی بات اس نے پوچھی، اچھا بتاؤ اس شخص کی آنکھیں کیسی ہیں؟ تو میسرہ نے کہا اس شخص کی آنکھیں انتہائی دلکش اور سیاہ ہے، ہاں البتہ اس کی آنکھ میں جو سفیدی ہے اس کے پاس سرخ ڈورے۔ جیسے یہ بات کہی، نستورہ نامی راہب نے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے زور سے کہنے لگا یہ وہی نبی آخر زمان ہے جس کا دنیا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر اس نستورہ نبی راہب نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو درخت خشک ہے یہ اس وقت خشک ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے مطابق یہ کہ وفات پا گئے، ہمارے مطابق یہ کہ زندہ آسمانوں میں اٹھے۔ کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے یہ درخت خشک ہوا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ اس وقت ہرا بھرا ہوگا جب اس درخت کے نیچے نبی آخر زمان تشریف فرما ہوں گے۔ یہ علامت درج ہے۔ اب یہ جب درخت ہرا بھرا ہوا تو ہماری کتاب بتا رہی ہے کہ یہ شخص نبی آخر زمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات میسرہ نے سنی اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ خیر، مصر میں تشریف لے گئے، مال کو فروخت کیا۔ مال کو فروخت کرنے کے دوران ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا کیا۔ جب جھگڑا کیا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھی لات و عزیٰ کی قسم نہ کہو، مجھے لات و عزیٰ سے سخت نفرت ہے، اور جب میں لات و عزیٰ کے قریب سے گزرتا ہوں میں اس سے منہ موڑ لیتا ہوں، مجھ سے ویسے ہی بات کرو، کسی بت کی قسم نہ کہو۔ میسرہ یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ خیر، میں مختصر بات کروں، مال کو فروخت کیا گیا، حد سے زیادہ نفع حاصل ہوا، اور میسرہ نے پوری رات کو جاگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکات دیکھتا۔ دن کو جب یہ قافلہ چلتا پھر بھی میسرہ خیر و برکات نوٹ کرتا۔ پورے کے پورے سفر میں نستورہ نامی راہب کے بتانے کے بعد میسرہ کی دلچسپی بڑھ گئی، اور دن کو میسرہ کیا دیکھتا
کہ جب یہ قافلہ چلتا تو ابر کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے رہتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہ لگے. اور پھر مال فروخت کرنے کے دوران میسرہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز، گفتار، کردار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ معاملات جو طے کرتے تھے ہر چیز کو اس نے نوٹ کیا اور مزید دلچسپی بڑھتی چلی گئی. خیر نفع پہلے سے بہت زیادہ حاصل ہوا. مصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے ملک شام جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی. مصر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں بات چیت کی جو بھی بات چیت سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا. وہ سارا کا سارا مال وہی بک گیا، ملک شام میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے ساتھ واپس لوٹے اور میسرہ پورے سفر میں نظارہ کرتا رہا. اب جب یہ قافلہ مکہ پہنچا اتفاقاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اپنے گھر کی بلئی منزل پر کھڑی اور سامنے نظر پڑی اس قافلے کو آتے ہوئے تو خوش ہو گئی کہ یہ قافلہ آ گیا ہے خیر خیریت سے اور پہلے سے زیادہ جلدی آ گیا ہے. لیکن اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی جب حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوئے، باقی ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہے. جب یہ منظر دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس شخص کی محبت گھر کر گئی. اور جب یہ قافلہ